السلام علیکم، میں ہوں عمر بٹ۔ دوستو، یہ ذکر ہے سن 1991 کے ہندوستان کا۔ بے روزگاری اور غربت عروج پر، سرکاری خزانہ خالی، نظام حکومت چلانا بھی انتہائی مشکل ہو چکا تھا۔ مالیاتی خسارہ 8.5% اور ادائیگیوں کا توازن بری طرح بگڑ چکا تھا۔ فورن ایکسچینج صرف $1 ارب رہ گیا تھا، جس سے صرف 2 ہفتوں کی امپورٹس کی جا سکتی تھی۔ ریاست ہندوستان کسی بھی وقت دیوالیہ ہونے کا اعلان کر سکتی تھی۔ ان بدترین حالات میں ایک نئے وزیر خزانہ آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بھارت کی معیشت کو صرف 5 سال میں اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ دیوالیہ ہونے کے خطرے سے دوچار ہندوستان 2 دہائیوں سے بھی کم عرصے میں دنیا کی ٹاپ 10 معیشتوں میں شامل ہو گیا، اور اس جادوگر کا نام تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ، جو بعد میں بھارتی وزیر اعظم بھی بنے۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک شخص نے 1 ارب آبادی والے ملک کی قسمت بدل ڈالی۔ ہم ڈاکٹر منموہن کا موازنہ اپنے اسحاق ڈار سے بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کوئی کرشمہ کیوں نہیں کر پائے۔ تو دوستو، واپس چلتے ہیں سال 1991 کی طرف، جب بھارت میں غربت اور بھوک ناچ رہی تھی۔ ان حالات میں مرتا کیا نہ کرتا۔ بھارتی حکومت کے پاس سونے کے ذخائر ہی بچے تھے۔ انہوں نے انہیں بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنرل الیکشن کے دوران ہی اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے 16 مئی 1991 کو یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ کو 20 ٹن سونا بیچ کر $20 کروڑ حاصل کیے۔ چند ماہ پہلے بھارتی حکومت دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے IMF سے $2 ارب ہنگامی قرضہ بھی لے چکی تھی۔ کانگریس الیکشن جیت گئی، نرسمہا راؤ وزیر اعظم بن گئے، اور سب سے مشکل وزارت خزانہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے حوالے کر دی گئی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ سن 1991 سے 1996 تک 5 سال بھارت کے وزیر خزانہ رہے۔ جب وہ وزیر خزانہ بنے تو بھارت کی GDP $2.70 ارب تھی، فی کس آمدنی صرف $304 اور شرح نمو تھی 1.06%۔ منموہن سنگھ کی وزارت کے دوران تمام اکنامک انڈیکیٹرز میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ GDP $122 ارب اضافے کے ساتھ $3.92 ارب ہو گئی۔ بے تحاشا آبادی بڑھنے کے باوجود فی کس آمدنی $400 تک جا پہنچی، اور شرح نمو بھی بڑھتے بڑھتے 7.55% ہو گئی۔ ماہرین معیشت کا ماننا ہے کہ یہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ہی اصلاحات تھیں جن کے باعث آج سن 2024 میں ہندوستان کی GDP کا سائز $35.49 ارب سے بڑھ چکا ہے۔ آبادی بے قابو ہونے کے بعد بھی فی کس آمدنی $2,485 تک پہنچ چکی ہے، اور شرح نمو بھی 7.58% کی متاثر کن شرح پر ہے۔ دوستو، آخر ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ہندوستانی معیشت پر ایسا کیا جادو پھونکا کہ یہ دنیا کی صف اول کی معیشتوں میں شامل ہو گئی؟ ان کی ریفارم جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ منموہن سنگھ کون تھے، ان کی تعلیم، مہارت اور تجربہ کیا تھا۔ منموہن سنگھ 26 ستمبر 1932 کو ضلع چکوال کے گاؤں گاہ میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے ہندوستان منتقل ہو گئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے MA اکنامکس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے کیمبرج یونیورسٹی چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اکنامکس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور اس طرح سے وہ ڈاکٹر منموہن سنگھ بن گئے۔ انڈیا واپس آ کر وہ پنجاب یونیورسٹی میں اکنامکس پڑھاتے رہے، اور پھر اقوام متحدہ کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ دوبارہ انڈیا واپس آ کر یونیورسٹی آف دلی میں بطور پروفیسر آف انٹرنیشنل ٹریڈ پڑھانا شروع کر دیا۔ 1982 میں وزیر خزانہ پرناب مکھرجی نے انہیں ہندوستان کے مرکزی بینک دی ریزرو بینک آف انڈیا کا گورنر تعینات کر دیا۔ اس کے بعد وہ 2 سال تک پلاننگ کمیشن آف انڈیا کے ڈپٹی چیئرمین بھی رہے۔ اس تعلیمی پس منظر اور ایسے شاندار پروفیشنل تجربے کے ساتھ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو بھارتی معیشت بچانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کون کون سی ریفارمز کر کے ہندوستانی معیشت کی کایا پلٹ دی۔ منموہن سنگھ نے ہنگامی بنیادوں پر معیشت کو دنیا کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے معیشت پر حکومتی کنٹرول کو ختم کرنا تھا، جسے لبرلائزیشن یا ڈی ریگولیشن آف اکانومی کہتے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں کی طرف سے انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے وزیر اعظم نرسمہا راؤ کو تفصیل سے سمجھایا اگر معیشت کو ڈی ریگولیٹ نہ کیا گیا تو یہ کولیپس کر جائے گی۔ نرسمہا راؤ نے انہیں معیشت ڈی ریگولیٹ کرنے کی اجازت دے دی، جو ایک واقعی تاریخی واقعہ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر منموہن سنگھ ایک کے بعد ایک فیصلے سے تاریخ رقم کرتے چلے گئے۔ ان کے اقتصادی فیصلوں سے سوشلسٹ انڈین اکانومی کیپٹلسٹک اکانومی بننا شروع ہو گئی۔
سب سے پہلے انہوں نے سرکاری سونا بیچنے کی بجائے اسے پلیج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی راستے انہوں نے بینک آف انگلینڈ سے $40 کروڑ کا فوری بندوبست بھی کر لیا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے نئی ٹریڈ پالیسی کا اعلان کیا جس میں انقلابی اقدامات متعارف کرائے گئے۔ بھارتی برآمدات کو فائدہ پہنچانے کے لیے 3 روز میں روپے کی قدر 20% تک کم کر دی گئی۔ پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹس کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ برآمدات پر سبسڈی ختم اور غیر ضروری درآمدات کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ٹریڈ پالیسی کی طرح نئی انڈسٹریل پالیسی بھی پیش کی جو گیم چینجر ثابت ہوئی۔ انہوں نے لائسنس راج نامی نظام کا خاتمہ کر دیا۔ لائسنس راج صنعتوں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھا۔ مقامی کمپنیوں کو اشتراک کی اجازت دے دی گئی۔ ایک طرف انہوں نے پرائیویٹائزیشن شروع کی اور دوسری جانب انہوں نے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں تمام رکاوٹیں ختم کر دیں۔ سرکار کا کنٹرول صرف ان چند سیکٹرز تک محدود کر دیا گیا جن کا تعلق قومی سلامتی سے تھا۔ ان اقدامات سے آنے والے سالوں کے دوران بھارت میں غیر ملکی مصنوعات اور سرمایہ کاری کا سیلاب امڑ آیا۔ اسی سال 1991 میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کا پہلا بجٹ تاریخی ثابت ہوا۔ اس میں چینی وغیرہ پر سبسڈی ختم کرنے جیسے مشکل فیصلے بھی شامل تھے۔ بینک ڈپازٹ کے وقت ٹیکس کاٹنے کا کانسیپٹ متعارف کروایا گیا اور کارپوریٹ ٹیکس 5% تک بڑھا دیا گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے میوچل فنڈز کا دروازہ کھول دیا گیا اور چھپائی گئی دولت ظاہر کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا بھی اعلان کیا گیا۔ ایمنسٹی اسکیم کا مطلب آپ نے دولت جیسے بھی جہاں سے بھی کمائی ہے آپ سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ انہی برسوں میں بھارت اقتصادی طاقت کے طور پر بھی ابھرنا شروع ہوا۔ شہری غربت سے نکل کر مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس میں داخل ہونے لگے۔ سڑکوں پر امپورٹڈ گاڑیوں اور گھروں میں امپورٹڈ الیکٹرانکس کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی۔ غیر ملکی مصنوعات کا استعمال عام ہونے لگا اور بھارتی حسینائیں مس ورلڈ اور مس یونیورس منتخب ہونے لگیں۔ 80 کی دہائی ختم ہونے تک سماجی ناانصافیوں سے لڑتے اینگری ینگ مین کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اب عوام کا ہیرو نہ مدر انڈیا کا برجو تھا اور نہ ہی تیزاب کا بیگن منا اور نہ ہی بدلے کی آگ میں سلگتا گھائل کا اجے مہرا۔ مالی آسانیاں پیدا ہونے کے بعد شائقین کے ہیرو بھی بدل گئے۔ اب انہیں اپنا آپ سوئٹزرلینڈ کی سڑکوں پر ناچتے گاتے راج ملہوترا میں نظر آنے لگا۔ مالی پریشانیوں سے آزاد شاہ رخ خان دراصل اسی ہندوستان کا نمائندہ تھا جو تیزی سے خوشحالی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر منموہن سنگھ کی۔ یہ انہی کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ 1991 میں ٹاپ 10 سے کوسوں دور بھارتی معیشت 2010 میں دنیا کی 9ویں بڑی معیشت بن چکی تھی۔ 2024 میں بھارتی معیشت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے۔ معروف امریکی مالیاتی میگزین فوربس کا کہنا ہے کہ ہندوستان سن 2027 میں دنیا کی 3ری بڑی معیشت بن جائے گا۔ یہ اقتصادی ترقی کا ہی نتیجہ ہے کہ بھارت G20 اور برکس جیسی اہم انٹرنیشنل تنظیموں کا رکن ہے۔ اب یہ چین، روس، جنوبی کوریا اور انڈونیشیا کے ساتھ G8 میں شامل ہونے کا بھی مضبوط امیدوار ہے۔ یہ تو تھے منموہن سنگھ اور ان کی اپنے ملک کے لیے لازوال خدمات۔ پاکستان کے وزرائے خزانہ کے بارے میں سوچیں تو سب سے پہلا نام اسحاق ڈار کا سامنے آتا ہے، اور یہ قدرتی بات ہے کیونکہ موصوف گزشتہ 26 سال میں 4 مرتبہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسحاق ڈار ہیں کون۔ اسحاق ڈار 23 مئی سن 1950 کو لاہور کے ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے BCom آنرز کیا اور پھر انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس انگلینڈ اینڈ ویلز کے ایسوسیٹ ممبر بنے۔ انہوں نے برطانیہ اور لیبیا میں ملازمتیں بھی کی۔ اسحاق ڈار پاکستان واپس آ کر انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان کے ایسوسیٹ ممبر بنے۔ نواز شریف جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے 1992 میں اسحاق ڈار کو چیئرمین پاکستان بورڈ آف انویسٹمنٹ تعینات کیا۔ غلام اسحاق خان نے نواز حکومت کو برطرف کر کے 1993 میں نئے الیکشن کرا دیے۔ ان انتخابات میں نواز شریف قومی اسمبلی کی 4 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ انہوں نے ایبٹ آباد کی NA-12 اپنے پاس رکھ کر لاہور کی 3 نشستیں خالی کر دیں۔ یہ وہ موقع تھا جب پہلی مرتبہ اسحاق ڈار کو انتخابی سیاست کے میدان میں اتارا گیا۔ نواز شریف کی چھوڑی نشستوں میں NA-92 پر ان کے بھائی عباس شریف اور NA-95 پر اسحاق ڈار نے کامیابی سمیٹی۔ 1997 کے الیکشن میں اسحاق ڈار دوبارہ لاہور سے جیت کر قومی اسمبلی تک پہنچے۔ اس مرتبہ نواز شریف نے انہیں وزیر صنعت مقرر کر دیا۔
1998 میں پہلی مرتبہ وزارت خزانہ اسحاق ڈار کے سپرد کی گئی۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اسے اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ روپے کی گرتی قدر بچانے کے لیے اسحاق ڈار نے ایک انتہائی متنازع اقدام کیا۔ انہوں نے فارن ایکسچینج اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ اس وقت ان میں پاکستانیوں کے 11 ارب ڈالر پڑے تھے۔ ان کے اس اقدام سے تارکین وطن کی بڑی تعداد نے سرکاری ذرائع سے رقوم پاکستان بھیجنا بند کر دی، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ اسحاق ڈار نواز شریف کے صمدی ہیں۔ سابق وزیر خزانہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانڈوی والا نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسحاق ڈار پاکستان کے نہیں، شریف خاندان کے وزیر خزانہ ہیں۔ اسحاق ڈار پر شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرنے کا الزام بھی سامنے آیا۔ مشرف دور میں حدیبیہ پیپر میلز ریفرنس بنا تو اسحاق ڈار نے مجسٹریٹ کے سامنے ایک بیان ریکارڈ کرایا۔ اس بیان میں انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے مجموعی طور پر 1,40,00,000 کی منی لانڈرنگ کرنے کا اعتراف کیا۔ پاکستانی وزیر خزانہ کو خود بھی کرپشن کے ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا۔ مقدمات شروع ہوئے تو اسحاق ڈار بیماری کا علاج کرانے 2017 میں برطانیہ چلے گئے۔ مسلسل غیر حاضری پر عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دے دیا۔ بعد میں عدالتی حکم پر ان کی جائیداد بھی ضبط کر لی گئی۔ سن 2022 میں پی ڈی ایم نے تحریک انصاف کی حکومت گرائی۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو اس کے ساتھ ہی اسحاق ڈار بھی صحت یاب ہو کر 5 سال بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر وزارت خزانہ ان کی منتظر تھی۔ موجودہ حکومت میں اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے اہم ترین منصبوں پر فائز ہیں۔ منموہن سنگھ نے بھارتی معیشت کی لبرلائزیشن کی، 1 ارب سے زائد زندگیاں بدل کر رکھ دی۔ اسحاق ڈار نہ قابل ذکر معاشی اصلاحات کر سکے اور نہ ہی پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے، لیکن پھر بھی 4 مرتبہ وزیر خزانہ بنے اور ترقی کرتے ہوئے ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے تک جا پہنچے۔ ادھر نئی تجارتی پالیسی تھی، نئی صنعتی پالیسی تھی، کاروبار کے مواقع تھے، نوکریاں تھیں، ترقی تھی، کامیابیاں تھیں، لیکن ادھر منی لانڈرنگ تھی، کرپشن کے ریفرنس تھے، مفروریاں تھیں، ڈیلیں تھیں، رشتہ داریاں تھیں اور اپنے لیے وزارتیں تھیں۔ منموہن سنگھ کو 10 سال وزیر اعظم رہنے کے باوجود بطور وزیر خزانہ یاد رکھا جائے گا۔ اسحاق ڈار کے دامن میں نواز شریف سے قریبی رشتہ داری کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ امید ہے آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے چینل عمر بٹ کو سبسکرائب کریں۔